هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما، آمین. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، دینی و ملی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ثنا اور مدح و ستائش کہ جس نے ہم تمام انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بعدہ درود و سلام و تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام ہو، جس کے ذریعے سے ہمیں دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے اصول اور ضابطے اور قانون معلوم ہوئے. محترم سامعین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نئے سال کے جشن کا پوسٹ مارٹم. آج دسمبر کی 27 تاریخ ہے اور بہت سارے لوگ 31 دسمبر کا انتظار کر رہے ہوں گے ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے. تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی ہیپی نیو ایئر کے جشن کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے آیا. یہ دنیا بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. مہینے دن کی طرح گزر رہے، دن گھنٹے کی طرح گزر رہے، وقت بہت جلدی جلدی گزر رہا ہے. اور وقت کا جلدی جلدی گزرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. ہر ایک سوچتا ہے اور ہر ایک کہتا ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتلائیں، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وقت بہت جلدی جلدی گزر جائے گا. سال مہینے کے برابر گزرے گا، مہینہ ہفتے کے برابر گزرے گا، اور ہفتہ دن کے برابر گزر جائے گا، اور دن گھنٹوں کے برابر گزرے گا. اور گھنٹہ کھجور کا تنے کے خشک کے پتوں کے جلنے کے وقت کی طرح گزر جائے گا. جیسے آپ خشک پتے کو آگ لگائیں اور فوراً جل کر کے راکھ ہو جائے گا، ایسے ہی گھنٹہ بھی گزر جائے گا، آدمی کو احساس تک نہیں ہوگا. اور آج ہم اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سال کتنی تیزی سے گزر رہا ہے، معلوم ہی نہیں پڑتا. 4 مہینے سے کم رمضان المبارک باقی ہے، اور ابھی ہم کو اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی بہت جلدی رمضان المبارک گزرا ہے، حالانکہ سال پورا ہونے والا ہے. تو وقت کا گزرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، اور دوسری روایت جو صحیح بخاری کی ہے اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت کا جلدی جلدی گزرنا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بخاری کے حوالے سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت نیکی کم ہو جائے گی، نیک کام کرنے والے لوگ کم ہو جائیں گے، برائیاں کرنے والے لوگ زیادہ ہو جائیں گے. آج اپنے مسلم
اور مسلم معاشرے اور سوسائٹی کے اندر دیکھیے کہ نیک عمل کرنے والے بہت کم، برائی کرنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ محترم سامعین، نئے سال کے جشن منانے کی پوسٹ مارٹم کر رہا ہوں۔ ہیپی نیو ایئر منانا کیسا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہود و نصارہ کی اتباع اور پیروی نہ کرو، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور بھائی ہیں، یہ ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں، تم ان کو دوست اور معاون نہ بناؤ۔ یہ سال، عیسوی سال، یہ کس کی دین ہے؟ عیسائیوں کی دین ہے۔ مسلمانوں کا یہ مہینہ نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ سال نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کا سال تو وہ ہے جو محرم سے شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ پر ختم ہوتا ہے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہوں گے جن کو اپنے اسلامی مہینے نہیں یاد ہوں گے۔ یہود و نصارہ کی تو مہینے یاد ہوں گے، لیکن مسلمانوں کے جو مہینے ہیں، اسلامی مہینے، قمری مہینے نہیں یاد ہوں گے، جس کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایجاد کیا تھا۔ تو مسلمانوں کا یہ مہینہ نہیں ہے، لہذا مسلمانوں کو ہیپی نیو ایئر نہیں منانا چاہیے۔ آئیے، کیوں نہیں منانا چاہیے؟ دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن وہ اسی میں سے شمار ہوگا۔ یہود و نصارہ کا مہینہ ہے یہ، عیسوی سال غیر مسلموں کا ہے، کافروں کا ہے، یہود و نصارہ کا مہینہ ہے، مسلمانوں کا مہینہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس مہینے کا نئے سال کا جشن مناتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں کل قیامت کے دن وہ انہی میں شمار ہوگا۔ یہود و نصارہ کے ساتھ وہ شخص کھڑا ہوگا جو ہیپی نیو ایئر مناتا ہے۔ کیوں نہیں منانا چاہیے؟ بہت ساری وجوہات ہیں۔ نمبر 1، مسلمانوں کو ہیپی نیو ایئر کیوں نہیں منانا چاہیے؟ نئے سال کا جشن کیوں نہیں منانا چاہیے؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ مسلمانوں کے 2 تیوہار ہیں، سال میں 2 تیوہار ہیں، 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے، کوئی تیسری خوشی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 عید دی ہے، کوئی تیسری عید نہیں دی ہے۔ یہ غیر شرعی امر ہے۔ ہیپی نیو ایئر غیر شرعی امر ہے، شریعت میں اس کا کہیں پر ثبوت نہیں ہے، لہذا یہ پہلی وجہ ہے کہ ہمیں ہیپی نیو ایئر نہیں منانا چاہیے۔ اسی طرح دوسری وجہ کہ یہ مسلمانوں کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ کافروں اور اللہ کے دشمنوں کا سال ہے، اور مسلمانوں کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو ایجاد کیا تھا وہ ہے، لہذا ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں اس پر خوشی نہیں منانا چاہیے، اور ہم یہود و نصارہ کا مخالفت کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اپنے سے پہلے امتوں کے
پیروی نہیں کرو گے، اتباع نہیں کرو گے، ان کے نقش قدم پر نہیں چلو گے، حتیٰ کہ بالشت کے برابر، ہاتھ کے برابر اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم ان کی مشابہت اختیار کرو گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ۔ آج دیکھیے مسلمان بہت سارے نوجوان یہود و نصارہ کی پیروی اور اتباع کر رہے ہیں، ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، چاہے ہیئر اسٹائل میں ہو، چاہے لباس میں ہو، چاہے جشن نئے سال کے جشن منانے کا مسئلہ ہو۔ آج نوجوان یہود و نصارہ کی پیروی میں لگا ہوا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو اس چیز سے منع کیا تھا کہ تم یہود و نصارہ کی اتباع اور پیروی نہیں کرنے کا۔ اسی طرح یہود و نصارہ ہم سے اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہم ان کے مذہب کی اتباع اور پیروی نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کی پیروی نہیں کرو گے۔ آج کتنے مسلمان، کتنے نوجوان یہود و نصارہ کی اتباع اور پیروی کر رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، یہود و نصارہ کو خوش کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہود و نصارہ کو خوش کر رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو خوش کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن ان کا شمار انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح دلیل ہے من تشبہ بقوم فہو منہم۔ تو یہ دوسری وجہ تھی جس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو نئے سال کا جشن نہیں منانا چاہیے۔ اسی طرح تیسری سب سے بڑی وجہ کہ ہمیں اس سے بائیکاٹ ہونا چاہیے، نئے سال کے جشن منانے میں ہمیں شریک نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری سب سے بڑی وجہ کہ اس میں بہت سارے ایسے کام کیے جاتے ہیں جو حرام اور ناجائز ہیں۔ مثال کے طور پر 31 دسمبر کی رات کو 12 بجے جب نیا سال شروع ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر بولتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں جمع ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے مسافہ اور گفتگو کرتے ہیں اور کیک کاٹ کر کے ایک دوسرے کے چہرے پر ملتے ہیں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر عورتیں مسجد کے اندر نماز کے لیے آئیں تو وہ سڑک کے راستے کے کنارے سے ہو کر کے آئیں، مردوں کے بیچ میں سے نہ ہو کر کے آئیں۔ جہاں شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا کہ عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ ہو کر کے بیچ راستے میں مردوں کے ساتھ نماز کے لیے نہ آئیں، آج وہی مسلمان لڑکیاں اور لڑکے ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے پروگرام میں کیک کاٹ کر کے ایک دوسرے کے چہرے پر ملتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابیات جب نماز کے لیے آتی تھی، امہات المومنین جب نماز کے لیے مسجد کے اندر آتی تھی تو وہ سڑک کے راستے کے کنارے سے اس قدر چمٹ کر کے دیواروں سے چمٹ کر کے آتی تھی کہ ان کا دامن، ان کا کپڑا دیواروں میں اٹک جایا کرتا تھا۔ یہ تھا امہات المومنین صحابیات کا عمل۔
کہ وہ نماز کے لیے آتی تھی تو پردے کے ساتھ آتی تھی، راستے کے کنارے سے ہو کر کے آتی تھی، دیواروں سے چمٹ کر کے آتی تھی. لیکن آج وہی نام نہاد مسلمان عورتیں، مسلمان بچیاں، مسلمان نوجوان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں. اور اس پروگرام میں شراب و کباب ہوتا ہے، ایک دوسرے کو شراب پلایا جاتا ہے جسے شریعت نے ام الخبائث کہا، جسے شریعت نے برائیوں کی ماں کہا. وہ جام ایک دوسرے کو پلایا جاتا ہے جو گناہ کبیرہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص شراب پی لے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. کتنے مسلمان ہیں جو شراب کے عادی ہیں؟ ایک لمبی فہرست ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پھر بھی شام کو شراب کے اڈے پر پہنچتے ہیں اور شراب پیتے پلاتے ہیں. اگر خدا نخواستہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو ان کی 40 دن کی نماز اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا. اور اگر اسی حال میں وہ مر بھی گئے تو جنت ان کے اوپر حرام کر دی گئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینے والے پر جنت حرام ہے، جہنم واجب ہے ایسے شخص پر. اور اس پارٹی کے اندر، اس پروگرام کے اندر ہیپی نیو ایئر منانے والے ایک دوسرے کو شراب پیتے اور پلاتے ہیں جو ناجائز ہے، حرام ہے. اس مناسبت سے یہ تیسری وجہ ہے کہ ہیپی نیو ایئر منانا شریعت میں جائز نہیں ہے. اسی طرح چوتھی وجہ جس کی وجہ سے ہیپی نیو ایئر منانا جائز نہیں ہے، بہت سارے لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ سال یا مہینہ استعمال کرنا جائز ہے تو کیوں نہیں منا سکتے؟ اگر مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے کہ اس کا استعمال کرنا جائز ہے تو پھر ایسے موقع پر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ پر ٹٹولنا چاہیے، اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ 1 سال گزر گیا، اتنے سال کی زندگی ختم ہو گئی، ہم نے کتنا عمل کیا، کتنا نیک عمل کیا، کتنا برا عمل کیا. اگر ہم نے اچھا عمل کیا ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ رب العالمین ہم نے سال بھر کے اندر جتنی عبادات کی ہیں، جتنے نیک عمل کیے ہیں، اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے. اور اگر ہم نے برا عمل کیا ہے تو پھر اللہ رب العالمین سے ہم توبہ اور استغفار کریں. اے اللہ میں نے سال بھر تیری نافرمانی میں زندگی گزاری، اے اللہ ہماری غلطیوں کو تو معاف فرما دے. تو ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے. اسی طرح 5ویں وجہ علماء کرام کا متفقہ فتویٰ ہے کہ ہیپی نیو ایئر منانا جائز نہیں ہے. نہ نبی سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، نہ تبع تابعین سے ثابت ہے، نہ مفسرین سے ثابت ہے، نہ محدثین کرام سے ثابت ہے، بلکہ کبار علماء سے بھی ثابت نہیں ہے ہیپی نیو ایئر منانا. اور شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا فتویٰ مجموع الفتاوی میں لکھتے ہیں کہ ہیپی نیو ایئر منانے میں
ایک دوسرے کو مبارکباد دینا حرام ہے، ان کو گفٹ دینا حرام ہے، ان سے گفٹ لینا حرام ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اس مناسبت سے ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے کام سے چھٹی لیتا ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کی آیت کریمہ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو ہمیں ہیپی نیو ایئر نہیں منانا چاہیے، یہ حرام اور ناجائز ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ بلکہ میں خصوصاً نوجوانوں سے کہوں گا کہ اپنا محاسبہ کریں کہ سال گزر گیا، اتنی زندگی گزر گئی، کتنا عمل کیا، اس کے بارے میں سوچیں، کیونکہ گزرا ہوا وقت پھر واپس نہیں آتا۔ ہماری زندگی کا جو لمحہ گزر گیا وہ موت کے قریب کر رہا ہے، ہمیں قبر کے قریب کر رہا ہے۔ اور نوجوانوں کو ہیپی نیو ایئر منانے کے بجائے ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ نوجوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا کہ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اگر ہم جوانی میں اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے تو اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ کون نوجوان ہے جو یہ سوچتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو خوش کریں، دنیا ناراض ہو جائے میرا رب ناراض نہ ہو؟ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو صرف جمعہ کو آتے، کتنے نوجوان ہیں جو جمعہ تک نہیں آتے، ان کو اتنی فکر نہیں ہوتی کہ اپنا محاسبہ کریں، اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کریں، ہیپی نیو ایئر منانے کے بجائے اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کریں۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے مہلت دی ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین پکڑے گا، اللہ رب العالمین کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا ہے۔ آج تمہیں جوانی پر گھمنڈ ہے، جوانی پر تمہیں جنون ہے، اللہ رب العالمین جوانی میں پکڑنا چاہے گا، جوانی میں پکڑ سکتا ہے۔ اور آپ اور ہمارے سامنے بہت سارے اگزامپل ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نوجوانوں کو بھی پکڑا ہے۔ لہذا اپنا محاسبہ کرو، ہیپی نیو ایئر منانے کے بجائے اپنا محاسبہ کرو، نیک عمل کرنے کی طرف دوڑو، اللہ رب العالمین کو، اللہ کے رسول کو خوش کرو۔ دنیا ناراض ہو جائے، ہمیں یہود و نصارہ کی پیروی کرنے سے اللہ و رسول نے منع کیا ہے، ایسے دشمنوں سے ہمیں بچنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ شیطان کی چیلوں کی مخالفت کرو۔ یہ شیطان کے چیلے ہیں، کافر اور یہود و نصارہ یہ شیطان کے چیلے ہیں، ان کی مخالفت کرو۔ ہمیں شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کی مخالفت کریں، لہذا اپنا محاسبہ کیجئے۔ اور ہیپی نیو ایئر منانا کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، بلکہ یہ حرام ہے۔ اور جو لوگ ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں وہ اپنے ذہن میں یہ بات اتار لیں کہ کل قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ان کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ملک ہندوستان کے اندر امن و شانتی عطا فرمائے۔ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اے اللہ
مظلوموں کی تو مدد فرما، اے اللہ ظالموں کو تو سبق سکھا، اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں تنہیں شفائے کلی عطا فرما، اے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو مسلمان مقروض ہیں تو ان کی قرضداری کو دور فرما، اے اللہ جو مسلمان بھائی اس دنیا سے چلے گئے ہیں تنہیں کروٹ کروٹ چین و سکون عطا فرما، اے اللہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، اور زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوں، اور ہمارے جسم سے ہماری روح کو قبض کر لے۔